بیسکلی میں نہیں کہہ سکتی کہ میں ہندو کمیونٹی سے ہی ریلیٹ کرتی ہوں. میں پالیٹکس میں بیسیکلی پالیٹکس کے لیے ہی نہیں آئی. پارٹی چینج کرنا یہ سارا کچھ یہ تو مطلب فیوچر کی بات ہے, پتہ نہیں چلتا ابھی, مطلب ابھی سے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتی. الیکشن کا انتخاب کیوں کیا؟ الحمدللہ سے مجھے کبھی بھی یہ ڈسکرمنیشن یہاں پہ نہیں فیل ہوئے, نہ یہاں پہ, نہ لاہور, نہ ایبٹ آباد, جہاں مرضی مطلب میں گئی ہوں, کبھی بھی کوئی مطلب ایز اے ریلیجیس مائنورٹی ڈسکرمنیشن نہیں فیل ہوئی. کیا یہ سوچ ہے کہ آنے والے الیکشن میں اس کو سیاسی جو کیریئر ہے اس کو برقرار رکھنا ہے, یا یہیں تک تھا کہ یہ دروازے آپ نے کھلے رکھیں تو زیادہ سینئر لیڈرشپ تک نہیں جا سکتے؟ ٹھیک ہے پارلیمنٹ تک پہنچ جاؤ گے پر اتنے سکسیزفل نہیں ہوں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیاستدان, پولیٹیشین, ایم این اے, ایم پی اے, عوام کے وہ سارے مسائل حل کر سکتا ہے جو ان کو درپیش ہوتے ہیں؟ پھر ادھر ایسے بھی لوگ تھے جن سے مجھے نیگیٹو وائبس آئی ہیں. آپ کے مطابق کہ جو باقی بنیر کے سیاستدان ہیں ان کا اس طرف رجحان نہیں ہے, بجائے ان مسائل کو حل کرنے کے وہ اقتدار میں بیٹھ کے بس وہیں بنیر کو بھول جاتے ہیں, کیا ایسا ہے؟ چھوٹی تھی پاپا سے پوچھتی تھی کہ بڑی ہو کے مطلب میں کیا بنوں گی. دیکھ رہے یوسف زئی پوڈ کاسٹ, اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سویرا پرکاش. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کافی عرصہ سے آپ سے بات ہو رہی تھی لیکن وہ ٹائم مینیج نہیں ہو رہا تھا. تھینک یو کہ آپ نے اتنا سفر کیا, آئے اتنی دور. اچھا, پہلا کوشچن جو میرا آتا ہے, ڈاکٹر بننے کے بعد پالیٹکس میں کیوں آئے آپ؟ میں نے مطلب کافی دفعہ یہ بات کی ہے نا کہ میں نے ایم بی بی ایس بھی صرف مطلب اسی مقصد سے کیا تھا کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں, ان کی ہیلپ کر سکوں. میرے فادر ایز اے ڈاکٹر مطلب لوگوں کے لیے کام کرتے رہے ہیں. ان کے جس ٹائم پہ مطلب یہاں پہ کوئی بلڈ بینک نہیں تھا, انہوں نے اپنا پرسنل ایک بلڈ بینک رکھا ہوا تھا جو فری بلڈ دیتے تھے لوگوں کو. آئی تھنک خود ڈونیٹ بھی صرف خود ہی کرتے تھے اکیلے. ہم اس ٹائم مطلب 15 سال پرانی بات ہے یہ. اس کے علاوہ مطلب اسٹارٹ سے میں نے دیکھا ہے کہ پاپا ایون ابھی بھی ہمارے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ یتیم, جو آرفنز, ویڈوز, ویسے غریب لوگوں کے لیے فری ٹریٹمنٹ پاپا کرتے ہیں, ایون میڈیسنز بھی فری دیتے ہیں. تو اس طرح سے مطلب وہ میں انسپائر ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ بھی مطلب میں جب چھوٹی تھی پاپا سے پوچھتی تھی کہ بڑی ہو کے مطلب میں کیا بنوں گی, تو پاپا کہتے تھے کہ اسپائر کرو کہ مدر ٹریسا جیسے بنو. تو مطلب وہ جو یہ ایک ہیومینیٹیرین ٹائپ ٹریٹ تھا نا, تو وہ انکارپوریٹ بھی ہوتا رہا ہے پاپا کو دیکھ کے. مطلب وہ اور زیادہ مطلب افیکٹ کر رہا تھا مجھے, تو اس لیے مطلب میں نے ایم بی بی ایس کر لیا کہ میں پاپا کی طرح ہیلپ کروں گی. پر پھر ہاؤس جاب میں لائک اپنے پریکٹس کے ٹائم میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں نے بہت بڑے مسئلے دیکھے. پرسنلی میں نے وٹنس بھی کیا کہ پیشنٹس کو جو مسئلے, جو چیلنجز آتے ہیں, اسپیشلی پھر غریبوں کو, پھر ان میں سے مطلب عورتوں کو, تو وہ چیلنجز جو ہے نا لائک اگر ڈاکٹر 20th گریڈ تک بھی چلا جائے تو وہ سالو نہیں کر سکتا. مطلب فیسلٹیز بہت کم ہوتی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں. اس کے علاوہ ریفرنس ریٹ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی کمپلیکیٹڈ کیس ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ بڑے شہر چلے جائیں. میرے پرسنلی میرے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, وہ یہاں پہ ڈی ایچ کیو گئے تھے, انہوں نے ریفر کیا تھا کہ آپ پشاور. یہ بات ہم راستے میں ہی کر رہے تھے کہ جب آ رہے تھے تو میں نے کہا یہ گھر کافی اوپر ہے, اگر کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو ان کو تو ہاسپٹل لے کے جانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہوگا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیاستدان, ایک پولیٹیشین, ایم این اے, ایم پی اے, عوام کے وہ سارے مسائل حل کر سکتا ہے جو ان کو درپیش ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے نا کہ اپنی طرف سے ایٹ لیسٹ مطلب میں تو ایفرٹ کر رہی تھی نا کہ اگر کہیں نہ کہیں اگر پالیسیز وغیرہ تو موجود ہے, پر کہیں نہ کہیں اگر کسی کا فوکس نہیں گیا, چلے زیادہ تر مطلب اربن ایریاز کو جا کے مطلب وہ فوکس کرتے, وہاں پہ چیزیں ٹھیک کرتے, پر رورل میں جو جتنے مسئلے ہیں جو جہاں پہ فوکس کم جاتا ہے, تو ایز مطلب کہ میں یہاں پیدا ہوئی ہوں. یہ تو ابھی سینٹر تو ریسنٹلی ہمارا بنا ہے, اس سے پہلے ہم رینٹ کے گھر پہ رہتے تھے, مطلب لوور کلاس سے مطلب ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے وہ لوور کلاس سے لے کر یہ مڈل کلاس تک پھر ان چیزوں سارے مسئلوں کا پتہ ہے. پھر پرسنلی مطلب جو میں نے یہاں بھی ایجوکیشن میں نے میٹرک یہاں سے کیا ہے, پھر لاہور سے بھی پڑھی, ایبٹ آباد سے بھی, پھر جو یہ میڈیکل میں نے کیا ہے, تو مجھے لگتا ہے ایجوکیشن سسٹم میں بھی مطلب مجھے آئیڈیا ہے کہ کیا
ڈفرینس ہے, کیا لیک کر رہا ہے رورل میں اور اربن میں, پھر یہ میڈیسن کی فیلڈ ہاسپٹلز میں کیا لیک کر رہا ہے کیا نہیں. تو مجھے پرسنلی لگتا تھا کہ میں مطلب کافی مطلب مجھے پتہ ہے کافی چیزوں کا جہاں پہ لیک کر رہے, جہاں پہ جن چیزوں کا ضرورت ہے, تو کہ میں ان کی طرف مطلب فوکس لے کے آ سکوں گی. اگر اس سے پہلے فوکس نہیں کیا تو میں ایٹ لیسٹ فوکس لے کے آ سکوں گی. تو مطلب میری ایفرٹ یہ تھی کہ جو مطلب یہاں پہ ایٹ لیسٹ فوکس لے آؤں تاکہ پالیسی ہم تھوڑی سی یہ فریم ورک اسٹرانگ کر سکے, ہم نیو پالیسیز امپلیمنٹ کر کے مطلب یہ جو مسئلے ہیں یہ تھوڑے آسان کر سکے لوگوں. یعنی آپ کے مطابق کہ جو باقی بنیر کے سیاستدان ہیں ان کا اس طرف رجحان نہیں ہے, بجائے ان مسائل کو حل کرنے کے وہ اقتدار میں بیٹھ کے بس وہیں بنیر کو بھول جاتے ہیں, کیا ایسا ہے؟ میں اب سب کی بات نہیں کر سکتی کیونکہ مطلب کافی انہوں نے کام بھی کیے ہیں نا, پر ایز اے مطلب ڈاکٹر میں کہہ سکتی ہوں کہ میری آبزرویشن پاور تھوڑی مطلب زیادہ ہے, کیونکہ ہمیں فرسٹ ایئر سے سکھایا جاتا ہے کہ جیسے آپ وارڈ میں انٹر ہوتے ہو تو ابھی پیشنٹ سے آپ نے نہیں پوچھنا, پیشنٹ کا مطلب سراؤنڈنگ اس کی دیکھنی ہے کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے, کون سی ڈرپ لگی ہوئی ہے, کون سی میڈیسنس پڑی ہوئی ہے, پیشنٹ کے ایکسپریشنس کیا ہے. مطلب آبزرویشن پاور ہمیں ہماری مطلب فرسٹ ایئر سے وہ اسٹرانگ بنانے کی ٹرائی کرتے ہیں. اور ایز اے فیمیل بھی مطلب ہمارے تھوڑا سا فوکس ڈفرینٹ چیزوں پہ ہوتا ہے نا, تو اس لیے مجھے تھا کہ یہاں سے مطلب کوئی فیمیل بھی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑی ہوئی, کانٹیسٹ انہوں نے نہیں کیا, تو میلز ہی رہے ہیں, تو ان کا شاید ڈفرینٹ فوکس رہا ہے, تو مطلب میں اپنا بھی ایک پرسپیکٹیو لے کے آ سکوں گی, ایک ڈائیورس پرسپیکٹیو, تو اس سے مطلب تھوڑا کچھ چینج ہو سکے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا تعلق جو ہے وہ ہندو کمیونٹی سے ہے, تو کیا اس کی وجہ سے آپ کو امتیازی سلوک کا کبھی سامنا کرنا پڑا ہے؟ بیسکلی میں نہیں کہہ سکتی کہ میں ہندو کمیونٹی سے ہی ریلیٹ کرتی ہوں, بلانگ کرتی ہوں, کیونکہ میرا جو گھر کا سارا سین ہے نا وہ ڈائیورس ہے. میری ماما کرسچن ہے, میرے فادر مطلب کہ ہندو سکھ مطلب اس لینیج سے ہیل کرتے ہیں, تو مطلب انہوں نے ہمیں کبھی ریلیجن پہ زیادہ ایز این فوکس نہیں کرایا. وہ لوگ ہمیں یہ سکھاتے رہے کہ ایک اچھا مطلب کرسچن, ہندو, مسلم کچھ بھی مطلب کوئی بھی ریلیجن فالو کرنے سے پہلے ایک اچھا انسان بنو. تو وہ مطلب ہمیں پیرنٹس یہ سکھاتے رہے. اینڈ پہ میں نے خود ہی مطلب چوز کیا کہ میں جو ہر سارے ریلیجنس کا جو ایک ایسنس ہے نا وہ ہے ہیومینٹی, کہ میں ہیومینٹی کو فالو کروں گی. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں مائنورٹی ہوں, میں مطلب ہر جگہ پہ ہر بندے سے ریلیٹ کر سکتی ہوں, کیونکہ ہم سارے ہیومینٹی کو فالو کرتے ہیں, میں بھی ہیومینٹی کو فالو کرتی ہوں. پر ایسے اگر مطلب مجھے مائنورٹی کیٹیگری میں اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو نہیں, الحمدللہ سے مجھے کبھی بھی یہ ڈسکرمنیشن یہاں پہ نہیں فیل ہوئے, نہ یہاں پہ, نہ لاہور, نہ ایبٹ آباد, جہاں مرضی مطلب میں گئی ہوں, کبھی بھی کوئی مطلب ایز اے ریلیجیس مائنورٹی ڈسکرمنیشن نہیں فیل ہوئی. یہاں پہ ایز اے فیمیل بہت ڈسکرمنیشن فیل ہوئی ہے, کیونکہ یہاں پہ کافی مطلب وہ گیپ ہے, جینڈر گیپ, پر ایز اے مائنورٹی نہیں. اچھا, الیکشن کی طرف آتے ہیں. آپ الیکشن میں سامنے آئے, اس کے بعد پاکستان میں آپ کو مقبولیت حاصل ہوئی اور ایک نعرہ آپ کا مشہور ہوا, کافی زیادہ میمز بنے, کافی لوگوں نے مذاق بھی اڑایا اور کافی لوگوں نے سپورٹ بھی کیا. تو اس چیز کو کیسے ہینڈل کیا آپ نے؟ یہ تو ہوتا ہے, یہ تو پالیٹکس کا پارٹ ہے. مطلب آبویسلی یہ تو مطلب نہیں ہو سکتا نا کہ میں مطلب کہ سب کو خوش کر سکوں. آبویسلی کوئی نیگیٹو کمنٹس بھی آئیں گے, اور یہ جو ٹرول کرتے تھے یا میمز وغیرہ بناتے تھے, ویڈیوز بناتے تھے, اس پہ تو میں الٹا خوش ہوتی تھی, کیونکہ زیادہ تر میں بچوں کی ویڈیوز دیکھتی تھی نا, تو وہ مجھے ایک پازیٹیو چینج لگ رہا تھا. کیونکہ مطلب وہی بات, یہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے نا فیمیلس کو بالکل, مطلب پورے کے پی میں تھوڑا مطلب اس طرح کا سین ہے کہ باہر عورتیں جا بھی نہیں سکتی, تو وہ بچیوں پہ بھی مطلب اس طرح کے ریسٹرکشنز ہے. پر اس سے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ وہ چینج آ رہی ہے, کہ وہ جو مرد تھے وہ اپنی چھوٹی بہنوں کو اس طرح سے مطلب تھوڑا سا وہ کر رہے تھے کہ آپ ویڈیو بناؤ, ان کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے اور ان کو سپورٹ کر رہے تھے. تو اس سے مجھے پازیٹیو چینج نظر آ رہا تھا, تو میں تو اس سے بہت زیادہ خوش تھی. الیکشن کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ دو ہی لوگ جو تھے وہ ہم ٹک ٹاک کو دیتے تو اس پر ہمیں نظر آتے تھے, ایک آپ کی آواز تھی اور ایک جناب سراج الحق صاحب کی آواز تھی. اس کے بعد ختم ہو گئے. الیکشن ہارنے کے بعد لوگوں کا رویہ کیسا رہا آپ کی, جو کہ آپ نے کافی زیادہ کیمپین میں کی, بجائے منیر کے آپ کو پورے پاکستان میں, ایون آل اوور دا ورلڈ میں نے آپ کا رشا کا انٹرویو دیکھا, باقی انٹرویوز دیکھے, انڈیا کے انٹرویوز دیکھے, آپ کو وہاں پہ فیم ملا. سو کیا سوچ ہے کہ آنے والے الیکشن میں اس کو سیاسی جو کیریئر ہے اس کو برقرار رکھنا ہے یا یہیں تک تھا؟
اپنی طرف سے تو میری ایفرٹ ابھی بھی جاری ہے. مطلب میں نے اپنے کمپین کے ٹائم میں بھی بولا تھا کہ مجھے اگر ایون ایک ووٹ بھی مل گیا تو مطلب کہ ایک بندہ میرے پہ یقین کر رہا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ چینج کر سکتی ہوں تو میں ضرور اپنی جرنی کنٹینیو رکھوں گی. تو ابھی بھی میری ٹرائی ہے, ابھی بھی مطلب جہاں پہ انویٹیشن ملتی ہے میں بنیر اور کے پی کے بارے میں جو مسئلے ہیں یہاں کے ان کے بارے میں بات کرتی ہوں. کہ مطلب ابھی 2-3 دن پہلے جو یو کے ہائی کمشنر تھی ان سے بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پہ کلائمیٹ چینج, ان کا فوکس زیادہ کلائمیٹ چینج پہ ہے, تو میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو یہاں پہ مسئلے ہوتے ہیں اسپیشلی ہمارے بنیر میں مطلب غریب لوگ زیادہ ہیں, ان کے گھر مطلب بارشوں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں, کافی لوگ مطلب ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں. تو لائک اس طرح کے مسئلے یہاں پہ بہت ہیں, تو میں نے اس بارے میں فوکس تھوڑا سا مطلب لایا تھا, تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. تو اپنی طرف سے مطلب میرے ہاتھ میں ابھی کوئی پاور انفلوئنس ہے نہیں, پر ابھی بھی مطلب جتنا میں کر سکتی ہوں تو میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ ایٹ لیسٹ 1700 لوگوں کو تو ٹرسٹ ہے میرے پہ کہ میں کچھ کر سکتی ہوں ان کے لیے نا. تو ابھی بھی میری جرنی کنٹینیو اور آگے بھی میں اپنی ٹرائی جاری رکھوں گی. تو یعنی کہ آج سے قریباً 10-15 سال بعد ہم ایک بہت بڑا سیاستدان جو ہے وہ اس ملک میں ابھرتا ہوا دیکھیں گے. آپ نے کہا آپ کی امی جو ہے وہ کرسچن ہے, ابو کا تعلق سکھ ہندو کمیونٹی سے ہے, خود آپ اردو اسپیکر اردو بولتی ہے, رہتے آپ بنیر میں ہے, تو گھر میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ گھر میں ہم ایک مکسچر بولتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ہمارے گھر آئے, آپ کو صرف پشتو آتی ہے تو آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ ہم ایک سینٹینس میں 3 لینگویجز کا مکس ہوتا ہے یوزولی, پشتو, ہند کو اور رشین. ایک دفعہ میری ماما نے صرف ایک ہی سینٹینس بولا تھا, اس میں 3 ورڈس کا سینٹینس تھا اور تینوں مطلب ڈفرینٹ لینگویج کے ورڈ تھے. تو مطلب اس سے میرے مائنڈ میں آئیڈیا ہوا تھا کہ کوئی اگر ہمارے گھر آیا جائے تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی اگر ہم آپس میں بات کریں گے. تو پر وہ ویسی مائنڈ آٹومیٹک ہو جاتا ہے, مطلب سامنے والا بندہ جس لینگویج میں بول رہا ہے تو ہم اسی لینگویج پہ پھر مطلب بولنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں نا. پر گھر میں یہ تینوں کا مکسچر یوزولی ہوتا ہے, ایک لینگویج نہیں ہوتی. 2 سیٹس آپ کے پاس تھی, مائنورٹیز اینڈ جنرل الیکشن. مائنورٹیز پہ اگر آپ جاتی تو آپ سلیکٹ کر لے جاتے, آپ جنرل الیکشن کی طرف گئے. جنرل الیکشن کا انتخاب کیوں کیا؟ ریزرو سیٹس پہ جانے کا ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایکسپوجر کم ہوتا ہے. مطلب آپ تو ڈاکومنٹ سبمٹ کر لیتے ہو, گھر میں ہی بیٹھے رہو, وہ مطلب سلیکٹ کر لیتے, یہ وہ ریزرو سیٹ مل جاتی ہے. لوگوں کو مطلب پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں مطلب ڈسٹرکٹ سے کوئی گیا ہے ریزرو سیٹ پہ بیٹھا, یا موسٹلی ایسے ہوتا ہے. تو جنرل الیکشن کا میرا بیسیکلی مقصد تھا کہ تھوڑا ویمن امپاورمنٹ اور یوتھ امپاورمنٹ, اسپیشلی جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں بنیر سے کبھی کوئی فیمیل کینڈیڈیٹ کھڑی نہیں ہوئی, تو مطلب ویسی لٹریسی ریٹ میں مطلب مجھے بہت بڑا گیپ نظر آ رہا تھا. پر جب اس بات کا پتہ چلا تو پھر مجھے تھا کہ اب تو فار شور جنرل الیکشن ہی کانٹیسٹ کرنا ہے میں نے, تاکہ لوگوں کے ساتھ وہ ایکسپوجر ہو جائے. اس طرح سے اگر میں چینج لا سکوں تو وہ بھی ایک مطلب چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے, چھوٹے چھوٹے چینجز سے ہی بڑے چینجز آتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ مطلب چھوٹا چینج تو لے کے آ سکوں گی. پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ ایک تو ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کافی لبرل پارٹی ہے, انکلوسیو کافی زیادہ ہے. پھر مجھے ابھی جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں بلاول بھٹو صاحب, تو ان میں مجھے وہ اسپارک نظر آتا ہے جو لائک چینج کا اسپارک ہوتا ہے نا, ان میں ہے وہ لائک جوش ٹائپ کے, مطلب کوئی چینج کر لے پاکستان کے لیے, اچھا کچھ کر لے. پھر کافی فیکٹرز تھے. پھر میری انسپائریشن اسٹارٹ سے بے نظیر بھٹو صاحبہ رہی ہے. وہ مطلب فرسٹ اینڈ اونلی فیمیل پرائم منسٹر پاکستان کی رہی ہے, تو ان کا یہ جو اسٹرگل مطلب پیٹریارکل سوسائٹی تھی اور اتنا اسٹرگل کر کے پرائم منسٹر بھی بن گئی, تو وہ میرے لیے انسپائریشنل ایک بات تھی. میرے پاپا بھی 1995 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورک کر رہے ہیں, کافی زیادہ مطلب ایکٹیولی پارٹ لیتے رہے نا اپنی طرف سے. تو کافی فیکٹرز تھے, پر مطلب میں ہمیشہ میرا دل جو ہے نا وہ لائک پاکستان پیپلز پارٹی, یعنی کہ بچپن سے ہی آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دکھائی گئی کہ یہیں رہنا ہے, یہیں نہیں جانا. مستقبل میں کوئی ارادہ ہے پارٹی بدلنے کا, اس کے علاوہ کہیں اور جانے کا؟
بیسیکلی بات یہ ہے نا مطلب یہ پارٹی چینج کرنا یہ سارا کچھ یہ تو مطلب فیوچر کی بات ہے, پتہ نہیں چلتا ابھی, مطلب ابھی سے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتی. پر یہ زیادہ مطلب وہ جو کہہ لے کہ ہارڈ کور پالیٹکس کی بات ہے نا, میں پالیٹکس میں بیسیکلی پالیٹکس کے لیے ہی نہیں آئی, میں پالیٹکس میں آئی ہوں لوگوں کے لیے. تو جس پارٹی میں مطلب مجھے وہ آئیڈیالوجی صحیح لگی کہ وہ زیادہ فوکس کر رہے لوگوں پہ, زیادہ اچھا کچھ کر سکتے, جس میں ڈائیورسٹی ہے, انکلوزیو ہے, جو ڈفرینٹ لوگوں کو, جو صرف اوپر ایلیٹ کو نہیں, مڈل کلاس لوور کلاس ان کو بھی, ان پہ بھی فوکس کر لیں, ان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو میری لائلٹی ان کے ساتھ ہوگی. پر مطلب میرا خیال نہیں ہے کہ میں چینج کروں گی, کیونکہ میں مطلب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اوور آل جو آئیڈیالوجی ہے نا وہ انکارپوریٹ بھی ہوتی رہی ہے, مجھے پسند بھی ہے, میں نے خود بھی پرسنلی جو جج کیا تھا, اور بھی پارٹیز ہیں جن میں مجھے پوائنٹس اچھے لگے تھے. پر میری چوائس پاکستان پیپلز پارٹی ہوں میں, شیورلی میری لائلٹی پاکستان پیپلز پارٹی. اس میں تو آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف اگر ہم جائیں کافی زیادہ مشہور ہے سندھ سائڈ پہ, کراچی سائڈ پہ. اگر پنجاب میں آئے تو پنجاب میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی 30-40% لیڈ کرتی ہے, لیکن اگر خیبر پختونخوا کی طرف آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں کہیں دور نظر آتی ہے. اس کے بعد بھی آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا تو لگتا ہے کہ ایک بڑا قدم آپ نے لیا ہے, چونکہ آپ وہ واحد پولیٹیشین سیاست میں نظر آئی جس نے فیم جو ہے وہ چند ہی دنوں میں حاصل کر لی, اور ابھی سینئر لیڈرز کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے. تو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے آپ کو باقی سیاستدانوں میں؟ جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ کچھ تھوڑے سے ٹائم میں ہی مطلب یہ چینج آیا ہے نا, تو میرے مطلب میں ایک چیز جو میں نے پرسنلی نوٹ کی ہے کہ لائک مطلب ابھی ایک دم سے میں گئی ہوں, تو اگر وہ کانسٹنٹلی آپ ایک جگہ پہ رہے نا تو چینجز آپ کو نظر نہیں آتی, آپ مطلب وہ کانسٹنٹلی یوز ٹو ہو جاتے ہو نا. پر ایک دم سے ہم جو امیج چینج ہوتا ہے اس کا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. یوزولی ہمارے مائنڈ میں پولیٹیشینس کے بارے میں لائک مطلب پولیٹیشین ورڈ سن کے مطلب نیگیٹو ہی وائبز آتی ہے. تو پارلیمنٹ میں جا کے مطلب میں تھوڑا سا وہ ہیزیٹیٹ کر رہی تھی کسی سے بات کرنے کے, جو وائب مطلب ویسے ہی ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں زیادہ وہ ان میں تکبر ٹائپ ہوگا یا اس طرح سے نا. تو میں نے نوٹ کیا ہے جو ہمارے سینئر لیڈرشپ ہے وہ بہت ہی ہمبل ہے. لائک مطلب اس بات پہ شاید کافی لوگ مطلب اعتراض بھی کرے, پر وہ جو سینئر لیڈران ہیں پارلیمنٹ میں ہر پارٹی سے وہ کافی ہمبل ہے. ہاں جی, اچھا, وہ ہمبل ہے. اور وہ لوگ جو ہے نا مطلب مجھے یہ بھی لائک اپنی ججمنٹ اپنی آبزرویشن کے اکارڈنگ یہ بھی فیل ہوا کہ وہ لوگ مطلب یہ بھی چاہتے ہیں کہ امپاور کرے لوگوں کو, کہ مطلب فار ایگزامپل میرے ساتھ بہت اچھے سے انہوں نے مطلب سارا کچھ مطلب بات ہوئی تھی کنورسیشن, یا ویسے ہی ان کے مطلب فیشیل ایکسپریشنس وغیرہ مطلب اس سے مطلب مجھے وائب سے پتہ چل رہا تھا کہ مطلب وہ امپاور کرنے کی کوشش کرے, سپورٹ کرنے کی کوشش کرے. پھر ادھر ایسے بھی لوگ تھے جن سے مجھے نیگیٹو وائبس آئی ہیں, پر وہ پھر زیادہ سینئر پوزیشن میں نہیں تھے. تو اس سے مطلب میں نے پرسنلی جج کیا ہے کہ ہمبل رہنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اپنی طرف سے لوگوں کی ہیلپ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے تھرو آپ کے لیے مطلب اور راستے کھل جاتے ہیں, آپ زیادہ آگے جا سکتے ہو. اگر آپ صرف اپنا مطلب کرتے رہو, مطلب صرف اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے کرتے رہو, تو زیادہ سینئر لیڈرشپ تک نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے پارلیمنٹ تک پہنچ جاؤ گے, پر اتنے سکسیزفل نہیں ہوگے. تو یہ چیز بڑی مطلب مجھے ایک میرے لیے ایک نیو ڈسکوری تھی اور شاکنگ بات ہے. مطلب میں اگر بائی سیکوینس میں اگر لسٹ بھی بتاؤں تو بلاول صاحب سے میری سب سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی, ڈاکٹر مہیش ملانی سندھ سے, پھر آغا رفیع اللہ, مطلب ان میں بہت زیادہ ہمبلنس تھی. پھر اس کے علاوہ یہاں چترال سے میم خزالہ, وہ پی ایم ایل این کہ ریزرو سیٹ پہ مطلب آ رہی تھی, وہ جو بعد میں سیٹس ملے تھے نا, تو ادھر بھی انہوں نے مجھے کافی زیادہ گائیڈ کیا تھا اور بہت زیادہ مطلب امپاور کیا تھا. بے شک وہ ڈفرینٹ پارٹی سے تھی, پر انہوں نے بہت اچھی باتیں کی تھی, بہت امپاورنگ باتیں کی تھی. وہ لٹرلی مطلب اس پہ مطلب مجھے ایک اور ایک ہوپ ٹائپ مل گئی تھی کہ
جو ایٹ لیسٹ ابھی مشکلات ہے میرے پاس, مطلب وہ میں یہ بھی مطلب کہہ سکتی ہوں کہ پاؤں مار رہے میرے کافی لیولس پہ, پر جو سینئرز ہیں نا ان تک پہنچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, پر ان تک اگر پہنچ جاؤ تو مطلب وہ بات سنتے بھی ہے, ان کو پتہ بھی ہوتا ہے جو مطلب کہ امپاور کیسے کرنا ہے, سپورٹ کیسے کرنا ہے. آپ کا کہنا ہے کہ سینئر لیڈران جو ہے وہ ان تک پہنچنا مشکل ہے, لیکن اگر ان تک ہماری بات پہنچ جائے تو وہ سولو کر دیتے ہیں اس کو, وہ ہمبلنس شو کرتے ہیں. لیکن اگر معاشرے میں ہم نظر دوڑائیں تو فرسٹ آف آل تو ان کے جو پی ایز ہوتے ہیں وہ تو ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے کہ آپ ان سے ملاقات کر لیں. سو ایک عام آدمی جس کو کسی گلی میں مسئلہ ہے, جس کو کوئی پرسنل ایشو ہے, یا اس کے کوئی گاؤں میں مسئلہ ہے, تو ہاؤ ہی ول ریچ, وہ کیسے پہنچے گا وہ اتنے بڑے آدمی تک کہ اس کا مسئلہ وہ سن کے حل کر لیں؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس مطلب یہ جو ورٹیکل جو سسٹم ہے یہ پریزنٹ ہے نا, مطلب ہمارے مسئلے ہے تو ہم جا کے ایم پی ایس سے بات کریں. دیکھیں پارلیمنٹ میں آپ جا سکتی ہیں, میں جا سکتا ہوں, ہمیں اجازت مل جائے گی, لیکن جو عام آدمی ہے وہ اس کے مسئلے پارلیمنٹ تک کیسے جائیں گے؟ ایم پی اے, ایم این اے, یہ ساری آرگنائزیشن, یہ جو پورا ورٹیکل سسٹم ہے یہ اسی لیے تو بنا ہے کہ ایک مطلب وہ ہر بندے تک تو نہیں پہنچ سکتے. فار ایگزامپل ہمارا پریزیڈنٹ وہ تو ہر شہر گاؤں تک نہیں پہنچ سکتے, تو اسی لیے تو یہ سارے مطلب یہ ورٹیکل سسٹم بنا ہوا ہے نا. تو میں بات کر رہا ہوں تو یہ جو مطلب یہ اب ہر بندہ اگر اپنی رسپانسبلٹی ٹھیک سے کرے, اپنے کام ٹھیک سے کرے, کہ یہ دروازے اپنے کھلے رکھیں کہ مطلب اپنے لوگوں کو الیکشن کے بعد, مطلب الیکشن یہ ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے کہ آگے جا کے لوگوں کو سرو کر سکو. یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں پہ آپ کمانڈ کرو, آرڈر کرو, ان کے اوپر آپ آ گئے ہو, نہیں, وہ ہوتا ہے کہ آپ سرو کرو, آپ ان کے لوگوں کے سرونٹ بن جاتے ہو. تو اس چیز کو مطلب اب لوگ لائک ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس چیز کو, مطلب وہ رسپانسبلٹی ہے ان کی, اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہے, تو یہ تو پھر مطلب ہمارے مسئلہ ہے نا, ہم ٹھیک کام نہیں کر رہے نا, ہماری بھی غلطیاں بہت ہے. ہم بھی مطلب پہلے بھی مطلب جن پہ ہم نے ٹرسٹ کیا ہے, جن لیڈرس پہ, تو وہ پھر مطلب ٹرسٹ ان کا مطلب وہ پورا نہیں نکلا, وہ کام نہیں کر پائے. تو ہمیں بھی اپنی طرف سے جج کرنا چاہیے. پھر ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, اس کو میں لٹرلی ڈیموکریسی کا ایک پلر کہتی ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا کے تھرو آج کل تو سارا کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, اس کے تھرو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ بات پہنچا دے, ڈائریکٹ وہ بات جا سکتی ہے. لیکن سوشل میڈیا کا تو اگر ہم ذکر کریں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جتنی بھی نیوز شیئر ہوتی ہے وہ مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کا شکار ہوتی ہے. اس بحث کو تو نہیں جاتے, لیکن اس پر آتے ہیں واپس اپنے اس میں آتے ہیں سیاستدانوں کو سائڈ پہ کر کے. ینگ بلڈ جو ہے, یوتھ, نوجوان, لیٹ سپوز میں یا آپ, کیا ایک عام آدمی بغیر پیسوں کے, جس کے پاس پیسے نہیں ہے, جس کے پاس پاور نہیں ہے, کیا وہ سیاست میں انٹری کر سکتا ہے؟ مطلب میں زیادہ وہ سیلف سینٹرک نہیں دکھنا چاہتی, پر مطلب ایز این میں اپنی اگزامپل دے دیتی ہوں کہ میرے فادر کوئی لائک بڑے پولیٹیشین نہیں ہیں, ورکر تھے, عام ورکر پاکستان پیپلز پارٹی کے. مجھے ایک دم سے مطلب یہ موقع مل گیا تھا, یہ مطلب میں لٹرلی کہتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا لائک بلیسنگ تھی ہمارے پورے بنیر کے لیے, یہ کہ سینیٹر روبینہ خالد, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ویمن ونگ کی کے پی کے کی پریزیڈنٹ ہے, وہ یہاں پہ آئی تھی. تو مطلب اس ٹائم میرے ہاؤس جاب ختم ہو گیا تھا, میں یہ بیوروکریسی اور پالیٹکس کی طرف آ رہی تھی, تو میں گئی ہوں ان سے ملنے. ادھر جو مطلب میٹنگ تھی وہاں پہ میں ان سے ملی, ان سے بات ہوئی, اس کے بعد کنونشنس پہ جاتی رہی ہوں. وہ اسٹیپس تھے, اس کی وجہ سے ہی بعد میں مطلب مجھے ٹکٹ مل گیا. تو وہ نیچے سے بالکل سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. مطلب یہاں پہ میں لائک وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے فادر یا بھائی یا گرینڈ فادر کوئی بھی اگر پولیٹیشین تھا, صرف وہی پالیٹکس میں جا سکتا ہے, اسپیشلی پھر عورتوں کے لیے تو جانا مشکل ہے, تو صرف ایسے ہی پاسبل ہے. تو ادھر مطلب میں ایگزامپل یہی دیتی ہوں کہ میرے فادر مطلب کوئی بڑے پولیٹیشین نہیں تھے, کہیں مطلب اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا, چھوٹے لیول سے ہی اسٹارٹ کر کے مطلب وہ جانا پڑتا ہے. تو ہم اگر چھوٹے لیول سے وہ اسٹیڈ فاسٹ رہے اپنے, اور اسپیشلی مطلب یہ بات میں کرتی ہوں کہ اپنے جو دماغ میں مطلب جو آپ کے پلانز ہیں نا, وہ اگر صاف ہو, آپ کی نیت صاف ہو, اخلاص کے ساتھ آپ کر رہے ہو,
تب پھر مطلب کافی اچھا رزلٹ آتا ہے. تو یعنی کہ آپ کے مطابق ینگ بلڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے خود اپنے چیزیں پوسٹ کر کے الیکشن میں آ سکتا ہے. کیونکہ آپ کا تعلق بنیر جیسے علاقے سے ہے جہاں پہ خاتون کا نام میرے خیال سے مارکیٹ میں لینا بھی برا سمجھا جاتا ہے, جہاں پہ خواتین گھروں سے زیادہ تر باہر نہیں نکلتی. تو کیا لگتا ہے آپ کو, وہاں پہ آپ نے گھر میں بتایا کہ مجھے سیاست میں آنا ہے, تو آپ گھر گھر گئی ہوں گی, آپ کی خواتین سے ملاقاتیں ہوئی ہوگی, ان کی مشکلات اور یہاں کا جو ایریا ہے ادھر کیا فیل ہوا آپ کو کہ ہاں ہمیں ایک چینج لانا چاہیے جس میں وومن کو بھی وہ رائٹس جس کے آپ بتا رہی ہیں وہ ملنے چاہیے, تو وہ کیسے آئیں گے؟ سب سے جو بڑا مسئلہ تھا جو لٹرلی ہر گھر میں مجھے بتایا گیا تھا وہ تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈز کا. اچھا. کہ وہ ہمارے بند ہوئے, اس کے لیے کچھ کرے. مطلب میں نے یہ خود بھی نوٹس کیا کہ کافی مطلب پوری فیملیز ڈپینڈ کرتی تھی ان فنڈس پہ. لیکن اس پر تو کافی تنقید ہوتی تھی کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. جو مطلب بہت زیادہ مطلب یہ میں نے جو پروونشل لیول کے لوگوں سے بھی سنا ہے نا کہ نہیں ہونا چاہیے یہ وہ, پر اس سے تھوڑی بہت تو مطلب لوگوں کو آسانی مل جاتی ہے نا. میں تو مطلب میرا تو یہ بھی گول تھا کہ اس کے فنڈز زیادہ کیے جائے, ایجوکیشن کے لیے, بچوں کے ایجوکیشن کے لیے بھی فنڈز دیے جائے, کیونکہ یہاں پہ مطلب فار ایگزامپل عوام کو گورنمنٹ جو ہے وہ پے کرنے لگ جائے تو پھر عوام تو گھر ہی بیٹھ جائے گی سارے کام چھوڑ کے. عوام کو بھی چاہیے کہ تھوڑے سے اپنی کنٹری کی طرف فوکس کریں. ہم یہ باہر سے لگژری برانڈس کی چیزیں منگواتے ہیں, ہم پیسے باہر بھیج رہے ہیں, تو اپنے لوکل چیزیں کیوں نہیں خرید رہے. ٹھیک ہے کوالٹی کی بہت باتیں آتی ہیں کہ کوالٹی نہیں صحیح ہوتی, پر زیادہ ششکے کی بات ہے. یہ ششکے اگر ہم چھوڑ دیں, ہم اپنے اس پہ اکانومی پہ فوکس کر رہے, جو ہماری چلے غریب لوگ تو ویسے ہی کھانے پہ فوکس کرتے ہیں نا, ان کو تو وہ جو ہمارے پاس ایلیٹ لوگ مطلب جن کے پاس ہے پیسہ جو اپنے لیے یہ افورڈ کر سکتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنے غریب لوگوں پہ فوکس کر رہے. پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے جو بالکل نیچے لیول سے اگر ہم اسٹارٹ کر لیں, اپنے فارمرز کو سبسڈیز دے, تاکہ ہم ابھی تک کہتے ہیں کہ ہماری کنٹری ایگریکلچر کنٹری, ہمیں بچپن سے ہی پڑھایا جاتا ہے, تو ایگریکلچر پہ فوکس کرے. بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, فارمرز کے لیے وہ سیڈز لینا, فرٹیلائزر لینا وہ بھی مشکل ہو گیا ہے. تو ہم اس لیول سے اسٹارٹ کر لیں, مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ اس چیز کو, یعنی کہ کچھ رہنمائی حکومت فرمائے, کچھ عوام فرمائے, تو آپ کے مطابق جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. ہاں جی, پر یہ کوآپریشن سے ہوگا, اور جب سارے مطلب ایک ساتھ مل کے اپنی کنٹری کے لیے کام کرے تب ہوگا. یعنی کہ سارے مل کے کنٹری کے لیے کام کریں گے تو تب ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کرے گا. ڈاکٹر کہ پہلے آپ کی زندگی مطلب آپ ایک ڈاکٹر بھی ہے, آپ سی ایس ایس ایگزام کے لیے بھی تیاری کی, اس کے بعد آپ پولیٹیشین بنی, سیاست میں آپ نے انٹری لی, تو لائف پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہے؟ لائف پہلے بھی ایگزاسٹنگ تھی, ابھی بھی ایگزاسٹنگ ہے. Why? پہلے میڈیکل میں وہ ڈاکٹرز سمجھ سکتے ہیں وہ 24/7 جاب ہوتی ہے, پالیٹکس بھی 24/7 جاب ہے, تو مطلب سیم ہی کہہ لے سکتے ہیں کہ سیم ہی ہے. پہلے مطلب کوئی جانتا نہیں تھا, یہ بات تھی. ابھی تھوڑا سا ادھر بھی مسئلہ آ گیا کہ مطلب ایون مطلب آج کل میں اسلام آباد یا لاہور ہوتی ہوں نا, تو وہاں بھی اسپیشلی پختون مطلب وہ تھوڑے جانتے ہیں, تو ہر جگہ پہ مطلب مجھے تھوڑا زیادہ مطلب وہ تو لائک فوکس کرنا پڑتا ہے, تھوڑا زیادہ اٹینٹیو رہنا پڑتا ہے مجھے. پر اس کے علاوہ مطلب چینج نہیں آیا. ڈاکٹر یہ میڈیسن بھی اور پالیٹکس بھی 24/7 جاب ہے. آج کل میں تو اکیڈمی جا رہی ہوں سی ایس ایس کی پریپریشن کے لیے, تو وہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے, تو لائک تھوڑا ایگزاسٹنگ زیادہ ہے کیونکہ پالیٹکس. تو اگر آپ سی ایس ایس آفیسر بن گئی لیٹس سپوز, تو آپ سیاست چھوڑ دیں گی؟ میں سی ایس ایس بھی مطلب ابھی فی الحال پڑھ رہی ہوں. مطلب یہ پڑھنا میں نے الیکشن سے پہلے اکیڈمی جوائن کی تھی کہ ایٹ لیسٹ یہ پالیٹکس کے بارے میں مجھے آئیڈیا ہو جائے, پاکستان کے بارے میں, دنیا کے بارے میں مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ کیا کیا چل رہا ہے نا. وہ یعنی اس کا آپ کو اس کا آگے کنٹینیو کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے؟ کنٹینیو مطلب یہ دونوں میرے پاس دو آپشنز ہے کہ یا بیوروکریسی میں جا کے یا پالیٹکس میں جا کے مطلب میں لوگوں کی ہیلپ کر سکوں. دونوں میں کہیں نہ کہیں رہ کے عوام کی خدمت کرنی ہے. ہاں جی.
سوشل میڈیا پر آتے ہیں آپ کے. میں سوشل میڈیا پر سرچ کیا تھا, ٹک ٹاک پر آپ کے قریباً 100+ اکاؤنٹس ہیں, تو کیا وہ سارے آپ کے ہیں؟ میرا اپنا جو اکاؤنٹ ہے نا اس میں آئی تھنک 1000 بھی نہیں ہے. پہلے ایک تھا تو وہ میں اس ٹائم میں نے کمپین کی ٹائم میں ایک میڈیا کوآرڈینیٹر رکھا ہوا تھا. اس نے جو آفیسرس تھے نا پولیس والے, تو ان کے پاس گنس تھی, وہ ویڈیوز لگا دی تھی. اس کے بعد میرا اکاؤنٹ بین ہو گیا. ابھی پھر میں نے دوسرا بنایا, وہ میں نے زیادہ تر اپنی ویڈیوز ایڈٹ کرنے کے لیے مطلب بنایا ہوا ہے. اس پہ 1000 تک فالوورز ہے, جس میں بہت زیادہ فالوورز ہے وہ مطلب اس کو میں جانتی ہوں. وہ یہاں پہ ایون پاکستان میں نہیں ہوتا, پر لائک وہ خود اپنی طرف سے پتہ نہیں کہاں سے ویڈیوز اٹھا کے مطلب وہ بیچارہ مطلب اتنا زیادہ کر رہا ہے, اتنی محنت کر رہا ہے. تو مطلب یہ وہ ہے بھی PMLN کا, اور مطلب میری یعنی کہ نون لیگ کا سپورٹر, پاکستان مسلم لیگ نون کا سپورٹر ہے, اس نے آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور آپ کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے. جی, مجھے سپورٹ کر رہا ہے. یہ ہے بنیر کا, تو یہ چیز مطلب اپریشیشن کی بات ہے. جب یہ میں کمپین کے ٹائم بھی کرتی تھی کہ لوگوں نے مطلب مجھے دختر بنیر بولا ہوا ہے, تو مجھے سچ میں بنیر کی بیٹی, بنیر کی بہن سمجھ کے مجھے سپورٹ کر رہے. اس نے خود بھی یہ بات کی ہوئی کہ میں مطلب کہ آپ نے یہ جو اسٹیپ لیے بہت اچھا اسٹیپ ہے, بہت پازیٹیو اسٹیپ ہے. ہم بہت زیادہ سارے مطلب دوست وغیرہ سپورٹ کر رہے ہیں, اس لیے میں آپ کو سپورٹ کرتا رہوں گا. تو ایز اے بہن اور بیٹی سمجھ کے ابھی تک مجھے الحمدللہ سے مطلب نہ صرف بنیر سے پر پورے مطلب پختون کمیونٹی سے مجھے سپورٹ ملی. تو کیا اب بھی آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا, میرے سے آپ نے فیس نہیں لینی؟ میں پریکٹس ہی نہیں کر رہی. تو اچھا, آپ پریکٹس نہیں کر رہے. ہاں جی, چلے, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. یہ تو ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ, امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا. ہماری کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں, تو ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا. مجھے اور ڈاکٹر سویرا پرکاش کو دیجیے گا اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.